أفرأيت الذي تولى وآتى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى ألم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير افرأیت الذی تولی افرأیت کیا بھلا دیکھا تم نے الذی تولی اس شخص کو جو منہ موڑ گیا، بھلا تو نے دیکھا اس کو جس نے منہ پھیر لیا، یعنی اپنی اصل کو بھول کر خالق و مالک حقیقی کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ وآتا قلیلا واکدا وآتا اور اس نے دیا قلیلا تھوڑا سا واکدا اور بند کر دیا اور لایا تھوڑا سا اور سخت نکالا۔ حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں یعنی تھوڑا سا ایمان لانے لگا پھر اس کا دل سخت ہو گیا۔ مجاہد وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کر اس کو اسلام کی طرف تھوڑی سی رغبت ہو چلی تھی اور کفر کی سزا سے ڈر کر قریب تھا کہ مشرف اسلام ہو جائے۔ ایک کافر نے کہا کہ ایسا مت کر، میں تیرے سب جرائم اپنے اوپر لیتا ہوں، تیری طرف سے میں سزا بھگت لوں گا بشرطے کہ اس قدر مال مجھ کو دیا جائے۔ اس نے وعدہ کر لیا، مقررہ رقم کی کچھ قسط ادا کر کے باقی سے انکار کر دیا۔ اس صورت میں وہ آتا قلیلا و اقدا کے معنی یہ ہوں گے کہ کچھ مال دیا پھر ہاتھ کھینچ لیا۔ عندہ علم الغیب فہو یرا، عندہ کیا اس کے پاس علم الغیب علم غیب ہے، فہو یرا تو وہ دیکھ رہا ہے، کیا اس کے پاس خبر ہے غیب کی سو وہ دیکھتا ہے، یعنی کیا یہ غیب کی بات دیکھ آیا ہے کہ آئندہ اس کو کفر کی سزا نہ ملے گی اور دوسرے کو اپنی جگہ پیش کر کے چھوٹ جائے گا۔ ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، ام لم ینبأ یا نہیں خبر دیا گیا، آگاہ کیا گیا، بما ساتھ اس کے جو فی صحف صحیفوں میں ہے، موسیٰ کے، کیا اس کو خبر نہیں پہنچی اس کی جو ہے ورقوں میں موسیٰ کے۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي اور ابراہیم جس نے وفا کی، اور ابراہیم کے جس نے کہ اپنا قول پورا اتارا، یعنی ابراہیم اپنے قول و اقرار اور عہد و پیمان کی پابندی میں پورا اترا اور اللہ کے حقوق پوری طرح ادا کیے اور اس کے احکام کی تعمیل میں ذرا بھر تقصیر نہ کی۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، اللہ کے نہیں تزر وازرۃ بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخری بوجھ کسی دوسرے کا کہ اٹھاتا نہیں کوئی اٹھانے والا بوجھ کسی دوسرے کا، یعنی موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں یہ مضمون تھا کہ خدا کے ہاں کوئی مجرم دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، ہر ایک کو اپنی اپنی جوابدہی بذات خود کرنا ہوگی۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، وَأَن لَّيْسَ اور یہ کہ نہیں لِلْإِنسَانِ انسان کے لیے إِلَّا مَا سَعَى مگر جو اس نے کوشش کی، اور یہ کہ آدمی کو وہی ملتا ہے جو اس نے کمایا، یعنی آدمی جو کچھ کوشش کر کے کماتا ہے وہی اس کا ہے، کسی دوسرے کی نیکیاں لے اڑے یہ نہیں ہو سکتا۔ باقی کوئی خود اپنی خوشی سے اپنے بعض حقوق دوسرے کو ادا کر دے اور اللہ تعالیٰ اس کو منظور کر لے وہ الگ بات ہے جس کی تفصیل حدیث و فقہ سے معلوم ہو سکتی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، وَأَنَّ سَعْيَهُ اور یہ کہ اس کی کوشش سوف یرا قریب دیکھی جائے گی، اور یہ کہ اس کی کمائی اس کو دکھلانی ضرور ہے۔ ثم یجزاہ الجزاء الاوفی، ثم یجزاہ پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو، الجزاء بدلہ، الاوفی پورا، پھر اس کو بدلہ ملنا ہے اس کا پورا بدلہ، یعنی ہر ایک کی صحیح و کوشش اس کے سامنے رکھ دی جائے گی اور اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ اور بے شک تیرے رب کی طرف المنتہا پہنچنا ہے، انتہا ہے، اور یہ کہ تیرے رب تک سب کو پہنچنا ہے، یعنی تمام علوم افکار اور سلسلہ وجود کی انتہا اسی پر ہوتی ہے اور سب کو آخر کار اسی کے پاس پہنچنا ہے، وہیں سے ہر ایک کو نیکی بدی کا پھل ملے گا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ وَأَنَّهُ اور بے شک اس نے ہوا اضحکا وہی ہے جس نے ہنسایا، وَأَبْكَىٰ اور رلایا، اور یہ کہ وہی ہے ہنساتا اور رلاتا۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا اماتا وہی ہے جس نے موت دی، وَأَحْيَا اور زندہ کیا، اور یہ کہ وہی ہے مارتا اور جلاتا۔ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ وَأَنَّهُ اور بے شک وہی ہے خلق الزوجین جس نے پیدا کیا جوڑوں کو، الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ نر اور مادہ کی شکل میں، اور یہ کہ اس نے بنایا جوڑا نر اور مادہ، یعنی اس عالم میں تمام متضاد متقابل احوال اسی نے پیدا کیے ہیں۔ خیر و شر کا خالق وہی ہے جو خوشی یا غم کی کیفیات بیچتا، ہنساتا، رلاتا، مارتا، جلاتا، اور کسی کو نر کسی کو مادہ بنانا اسی کا کام ہے۔ من نطفۃ اذا تمنا من نطفۃ نطفے سے اذا تمنا جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، ایک بوند سے جب ٹپکائی جائے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّ عَلَيْهِ اور بے شک اس پر ہے النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ دوسری دفعہ جی اٹھنا، اور یہ کہ اس کے ذمہ ہے دوسری دفعہ اٹھانا، یعنی جس نے ایک قطرہ آب سے نر و مادہ پیدا کر دیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، یہ درمیان میں ایک پیدائش سے دوسری پیدائش پر متنبع کر دیا۔ وَأَنَّهُ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا اغنا وہی ہے جس نے غنی کیا، وَأَقْنَىٰ اور جائیداد بخشی دولت مند کیا، اور یہ کہ اس نے دولت دی اور خزانہ یعنی مال خزانہ جائیدادیں سب اسی کی دی ہوئی ہیں، اور بعض نے اقنا کے معنی افکرا کے کیے ہیں، یعنی اسی نے کسی کو غنی اور کسی کو فقیر بنا دیا۔ یہ معنی پہلے سیاق کے مناسب معلوم ہوتے ہیں کیونکہ متقابل چیزوں کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور اگر پہلا مطلب لیا جائے تو اس کے مقابل اخلاق کو رکھا جائے جس کا ذکر آگے آتا ہے، یعنی خزانے اور مال و دولت دے کر وہی بڑھاتا اور وہی ہے بڑی بڑی دولت مند اور طاقتور قوموں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ اور بے شک وہ ہوا رب الشِّعْرَىٰ وہی رب ہے شعری ستارے کا، اور یہ کہ وہی ہے رب شعرا کے ایک بہت بڑا ستارہ ہے جس کو بعض عرب پوچھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ عالم کے احوال میں اس کی بہت بڑی تاثیر ہے۔ یہاں بتلا دیا کہ شعرا کا رب بھی اللہ ہے، دنیا کی تمام الٹ پھیر اسی کے دست و قدرت میں ہے۔ شعرا غریب بھی ایک ادنا مزدور کی طرح اس کا حکم بجا لاتا ہے، اس میں مستقل تاثیر کچھ بھی نہیں۔ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ وَأَنَّهُ اور بے شک وہی ہے اہلک جس نے ہلاک کیا عاد الاولیٰ عاد اولیٰ کو، اور یہ کہ اس نے غارت کیا عاد پہلے کو یعنی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ وَثَمُودَ اور سمود کو فَمَا أَبْقَىٰ پس نہ کچھ باقی چھوڑا، اور سمود کو پھر کسی کو باقی نہ چھوڑا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَقَوْمَ نُوحٍ اور قوم نوح کو من قبل اس سے قبل إِنَّهُمْ بے شک وہ کانو تھے وہ ہم اظلم وہ زیادہ ظالم وأطغیٰ اور زیادہ سرکش، اور نوح کی قوم کو پہلے ان سے وہ تھے اور بھی ظالم اور شریر کہ سینکڑوں برس تک خدا کے پیغمبر نوح علیہ السلام کو سخت ترین ایذائیں پہنچاتے رہے جن کو پڑھ کر کلیجہ پھٹتا ہے اور آنے والوں کے لیے بری راہ ڈال گئے۔ والمؤتفقۃ اہوا والمؤتفقۃ اور اونلی گرنے والی بستیاں اہوا اس نے ان کو اوپر سے نیچے دے مارا اور الٹی بستی کو پٹک دیا۔ فغشاہا ما غشا فغشاہا تو ڈھانکا اس کو ما غشا جس چیز نے ڈھانکا، پھر آ پڑا اس پر جو کچھ کے آ پڑا یعنی پتھروں کا۔ یہ قوم لوط کی بستیوں کا ذکر ہے۔ فبأي آلاء ربك تتمارى فبأي آلاء ربك پس کون سی اپنی رب کی نعمتوں کے ساتھ پس کون سی اپنے رب کی نعمتوں کے ساتھ پس ساتھ کون سی اپنی رب کی نعمتوں کے تتمارا تم جھگڑتے ہو۔ اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جٹلائے گا، اب تو کیا کیا نعمتیں اپنے رب کی جٹلائے گا، یعنی ایسے مفسد ظالموں اور باغیوں کا تباہ کر ڈالنا بھی اللہ کا بڑا بھاری انعام ہے۔ کیا ایسی نعمتوں کو دیکھ کر بھی انسان اپنے رب کو جٹلاتا ہی رہے گا۔ ھذا نذیر من النذر الاولیٰ ھذا نذیر یہ ایک ڈراوا ہے من النذر الاولیٰ پہلے ڈراووں میں سے، یہ ایک ڈر سنانے والا ہے پہلے سنانے والوں میں کا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجرموں کو اسی طرح برے انجام سے ڈرانے والے ہیں جیسے ان سے بیشتر دوسرے نبی ڈرا چکے ہیں۔
اور عزیفت العازفت، عزیفت نزدیک آ گئی، العازفت نزدیک آنے والی، آ پہنچی آنے والی، لیس لہا من دون اللہ کاشفت، لیس لہا نہیں اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، کاشفت کوئی ہٹانے والی کوئی نہیں اس کو اللہ کے سوا کھول کر دکھانے والا، یعنی قیامت قریب ہی آ لگی جس کا ٹھیک وقت اللہ کے سوا کوئی کھول کر نہیں بتا سکتا، اور جب وقت معین آ جائے تو کوئی طاقت اس کو دفع نہیں کر سکتی، اللہ ہی چاہے تو ہٹے مگر وہ چاہے گا نہیں۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، افمن ھذا کیا بھلا اس الحدیثی بات سے، تعجبون تم تعجب کرتے ہو، کیا تم اس بات سے تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، وتضحکون اور تم ہنستے ہو، ولا تبکون اور نہیں تم روتے ہو، اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، وانتم صامدون، وانتم اور تم صامدون غفلت میں رہتے ہو، گاتے بجاتے ہو اور تم کھلاڑیاں کرتے ہو، یعنی قیامت اور اس کے قرب کا ذکر سن کر چاہیے تھا خوف خدا سے رونے لگتے اور گھبرا کر اپنے بچاؤ کی تیاری کرتے، مگر تم اس کے برخلاف تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور غافل و بے فکر ہو کر کھلاڑیاں کرتے ہو۔ فاسجدوا للہ وعبدوا، فاسجدوا پس سجدہ کرو للہ اللہ کے لیے، وعبدوا اور عبادت کرو، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، سجدہ کرو اللہ کے آگے اور بندگی، یعنی غافل کو زیبا نہیں کہ انجام سے غافل ہو کر نصیحت فرمائش کی باتوں پر ہنسے اور مذاق اڑائے، بلکہ لازم ہے کہ بندگی کی راہ اختیار کرے اور مطیع و منقاد ہو کر جبین نیاز خداوند قہر کے سامنے جھکا دے۔ تنبیہ روایات میں سورہ نجم پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ کیا اور تمام مسلمان اور مشرک جو حاضر تھے سجدے میں گر پڑے۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ لکھتے ہیں کہ اس وقت سب کو ایک غاشیہ الہیہ نے گھیر لیا، گویا ایک غیبی اور قہری تصرف سے تون و کرہن سب کو سر بسجود ہونا پڑا، صرف ایک بدبخت جس کے دل پر سخت مہر تھی اس نے سجدہ نہ کیا، مگر زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر اس نے بھی پیشانی کو لگا لی اور کہا مجھے اس قدر کافی ہے۔ تم سورۃ النجم وللہ الحمد۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول الکریم، ونحن علی ذلک لمن